الرحمن الرحیم قدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ تختی نمبر 1، مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا الی الآخر۔ یہ تعداد میں 29 ہوتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہم ہجا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات ان حروف کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے با الف، تا الف، ثا الف، با جیم، با لام با اور آخر تک۔ حمزہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ ان تینوں صورتوں میں ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، الف یا واو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تختی نمبر 3، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، زیر کی نیچے اور پیش کی سامنے جاتی ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی 2 آوازیں معروف مجہول آ اور اے ہیں۔ آ آواز معروف ہے، اس آواز سے پڑھنا چاہیے، اے سے بچنا چاہیے۔ زیر کی 2 آوازیں ای اور اے ہیں۔ معروف آواز ای سے پڑھنا چاہیے، مجہول اے آواز سے بچنا چاہیے۔ پیش کی 2 آوازیں او اور او ہیں۔ او معروف آواز سے پڑھنا چاہیے، او مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ سبق نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ جبکہ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں اور ان حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تختی نمبر 5، حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو ساکن، یا ساکن، جبکہ دونوں سے پہلے زبر ہو۔ ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں جب یہ آیت کے درمیان میں آئیں، اور جب یہ آیت کے آخری میں آئیں یا اس پر آپ وقف کریں تو کھینچ کر نرمی کے ساتھ پڑھیں، جیسے والصیف۔ یہ کل 5 سبق تھے، امید ہے یہ آپ کو یاد بھی ہوں گے اور سمجھ میں بھی آئے ہوں گے۔ سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کا سبق ہے لیٹر جیم۔ انشاءاللہ آج ہم جیم کے مخرج، اس کے نکالنے کا طریقہ اور اس کی کچھ صفات کے بارے میں جانیں گے۔ جب ہم نے جیم حروف میں لیٹرز میں پڑھا تھا تو ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ جب جیم کو لیٹر فارم میں پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیم۔ اور ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا تھا کہ جیم کے اوپر ایک مد کا نشان بھی تھا۔ مطلب یہ کہ اگر جیم کو آپ اسپیلنگ کے ساتھ لفظوں میں یا لیٹر فارم، ورڈ فارم میں اگر آپ لکھتی ہیں تو جیم یا میم بنتا ہے، جو مد کی ایک صورت ہے جو آپ آگے اسباق میں جانیں گی۔ the tongue and touching the hard palate، اوپر کا تالو، above it، جو زبان کے بیچ کا اوپر کا تالو ہے اس طرف زبان کا اٹھ جانا، یہ جیم کے مخرج یا جیم کے نکلنے کی جگہ کو بتاتا ہے۔ جب جیم کے اوپر سکون ہوتا ہے یا جزم ہوتا ہے تو اس میں قلقلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس فگر میں دیکھتے ہیں زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، جسے ہم ہارڈ پیلیٹ بول رہے تھے، یہ اس طرح ہے۔ لیکن آپ میں سے کوئی بتائیے، اگر مخرج معلوم کرتے ہیں تو کس طرح ادا کرنا ہوتا ہے ہمیں؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیے پلیز۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے ایک الف زبر والا لگائیے اور اس حرف کو ساکن کر دیجئے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکتی ہے، جہاں پر آواز رکتی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ اب اس طرح پڑھیے، اج، 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 تو آپ دیکھیں گی مڈ پارٹ آف دا ٹنگ وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے یا ریز ہو رہا ہے ہارڈ پیلیٹ کی طرف، زبان کا بیچ اوپر کی تالو کی طرف اٹھتا ہے۔
اب اس کا مخرج، تلفظ اور اس کی مشق کے تعلق سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ دیکھ لیجیے زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ یہ چیز پڑھتی ہیں، ڈیفینیشن جب سنتی ہیں تو یہ ڈیفینیشن صرف اتنی کام آتی ہے کہ زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کی طرف اس طرح اٹھتا ہے کہ زبان کے بیچ اور اوپر کے تالو کے بیچ میں ایک زوردار ایک ایئر فلو یا ایک ہوا کا ایک خراج وہاں پر محسوس ہوتا ہے، جس سے ایک جیم کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے اج اج اج، اس طرح بالکل ٹچ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ ساؤنڈ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف، تو اس طرح زبان کے بیچ سے جی زبان کے بیچ سے یہ ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اوپر کے تالو کے لگانے سے۔ آئیے کچھ مشق کرتے ہیں اس کی۔ اج اج اج، اور جب بھی مخرج معلوم کرنا ہو تو بہتر ہے کہ اس حرف کو آپ ملٹیپل ٹائمز اگر پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تب آپ اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر اور سرٹین جگہ کو جہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ریپیٹڈلی پے در پہ آپ 4-5 بار پڑھیے اس کو، اج اج اج، تو آپ کو ایک دم اسپاٹ جو ہے آرٹیکولیشن کریکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ج جو جی، ج جو جی۔ الفاظ کی صورت میں جنات جمع، جبال الفجر الفجر، یہ تمام چیزیں تو ہم مخرج یا اس کے نکلنے کا جو لہجہ ہے، تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیم کے اندر کچھ صفات بھی ہیں، اور ایک صفت یہ ہے کہ اگر جیم پر کہیں قرآن مجید میں جزم آ جائے، جزم ایک چھوٹا سا دال کا نشان ہوتا ہے، تو اس جیم کو ہم ایکو باؤنسنگ ساؤنڈ یا ساؤنڈ آف جرک یا ڈبل سنائی دینے والی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے اوپر کی ایک مثال میں ایک لفظ تھا آخر میں والفجر، ول یا الفجر، فجر فجر، یہ جو باؤنس آ رہا ہے جیم میں، تو یہ لیٹر جیم کی خاصیت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ خاصیت یا یہ صفت صرف اسی وقت ادا کی جائے گی جب جیم پر جزم آئے گا۔ جیم زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ یا کسی اور کنڈیشن میں ہوگا تو جیم پر قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حروف کے بیچ میں کہیں جیم بھی لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں 12 یا 18، ان میں جیم بھی ادا ہوتا ہے، اور جیم درمیانی زبان کے حصے سے اور اوپر کے اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اج اج، صرف جیم کی ادائیگی کے وقت زبان کا بیچ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، لگتا نہیں ہے۔ یہ جیم کے بارے میں تفصیلات تھی، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے، پھر ہم انشاءاللہ آج سورۃ الاخلاص کی مشق کریں گے۔ وہ میم آپ نے کیا بتایا کہ جیم کے اوپر جزم ہوتا ہے، تو آپ بتا رہی تھی کہ اسے قلقلہ سے نہیں پڑھتے، وہ کیا تھا؟ جیم کے اوپر اگر جزم ہو تو اسے قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ کی بات ہو سکتا ہے وہ لفظ ہم نے بولا ہو، ہمیں چیک کرنا پڑے گا، کرتے ہیں اگر جزم ہے۔ زبر زیر پیش کے ساتھ قلقلہ نہیں کرتے ہیں، قلقلہ صرف وہیں ہوگا جب جیم کے اوپر جزم ہوگا، اور قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا ڈبل سنائی دینا، ایکو
کے ساتھ یا باؤنسنگ ساؤنڈ کے جیسا یا پھر کوئی جرکنگ ساؤنڈ جیسا سنائی دینا، جیسے یجعل کی جیم۔ اچھا اچھا امید ٹھیک ہے ہے آج ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ آپ لوگ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص کے اندر ہم نے دیکھا عموماً تمام ہی آیتوں میں قلقلہ ہو رہا ہے، اور قلقلہ کے تعلق سے ہم سورۃ الفلق میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ اگر دال حرف پر جزم آئے تو پھر وہاں پر اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ بات کریں آیت نمبر 1 کی سورۃ الاخلاص، اس میں قاف کو ہیوی اور بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، موٹا ہی پڑھیں گے۔ اگر موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ حرف ہی ادا نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ میں انڈر مارک اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے، جیسے کہ ہوا پر کی واو پر زبر ہے، تو اس اللہ کے لام کو ہم ہیوی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، زبر یا پیش آنے کی صورت میں۔ نیچے اس کو بتایا گیا ہے، اور اس کو ہم هو اللہ، هو اللہ، اللہ، ہیوی ساؤنڈ مینس ساؤنڈ آف آ آپ کی شامل ہو جائے، ساؤنڈ آف آ۔ قل هو اللہ، اللہ احد، اس طرح۔ اور زیر کی صورت میں اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کنڈیشنل لیٹر ہے وہ صرف لام کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ لام ایک کنڈیشنل لیٹر ہے۔ اگر لام فالوڈ بائی زبر پیش ہے، اگر لام سے پہلے زبر پیش ہے تو اللہ کے لام کو، صرف اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، باقی ہر جگہ جہاں پر بھی لام آتا ہے باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، جیسے بسم اللہ، لے اللہ، یہ فرق ہے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قلقلہ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ دال پر اگرچہ یہاں پر دو پیش نظر آ رہا ہے، لیکن فور سکون ایک سکون عارضی ہے جو رکنے کی وجہ سے دال کو ہم ساکن کر رہے ہیں، اور دال پر ساکن آنے کی وجہ سے اس میں قلقلہ یا باؤن ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ آیت نمبر 2 کے اندر بھی لفظ اللہ سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ اللہ سے پہلے جو الف ہے اس پر ایک صاد بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کنڈیشنل ایک لیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس الف کو کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلا ہم لام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کبھی موٹا کبھی باریک، اور یہ جو الف ہے یا یہ حمزہ، اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اسی آیت سے آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس الف کو پڑھیں گے۔ تو اگر الف کو یہاں پڑھتے ہیں تو الف پر زبر آ جائے گا، اور زبر پیش کی صورت میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ، اللہ، اللہ الصمد ایسے نہیں پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، اللہ الصمد، اللہ، اللہ،
الصمد. پھر اسی آیت کے اندر حرف صاد ہے جو کہ ایک موٹا لیٹر ہے، اور اس کو اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ تھا اور سین یہ دونوں سملر ساؤنڈ جیسے حرف ہیں، لیٹرز ہیں. جیسے اگر صاد سین یا سا پر زبر لگا دیں تو جو تجوید سے ناواقف لوگ ہیں وہ شاید صاد زبر صا، سین زبر صا اور سا زبر صا ایک جیسی آواز سے پڑھ دیں. سسٹر صالحہ پلیز اسکرین کو اسکرول مت کیجیے، جزاک اللہ. تو یہاں پر صاد کے بارے میں جاننا ہوگا. دو باتیں، یہ کہ یہ ایک ہیویسٹ لیٹر ہے کیونکہ بیلون فیزڈ ہے اس کے اندر. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں صاد کے اوپر ایک بیلون شیپڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنا ہے، اور اس میں ایک آواز وسل یا سیٹی کی سنائی دینی چاہیے. صمد، صمد، یہ اس حرف کی کیریکٹرسٹک ہے، یہ خاصیت ہے. اگر ایسا ادا نہیں کریں گے تو حرف باقی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے یہ سین بن جائے یا کوئی اور حرف بن جائے، اس لیے ضروری ہے کہ غلطی سے بچیں اور اس کو موٹا پڑھیں اور سیٹی کے ساتھ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد، صمد. سسٹر صالحہ پلیز مؤدبانہ درخواست ہے، اسکرین کو اسکرول مت کیجیے پلیز. آیت نمبر 3 کے اندر ہے لم یلد، ایک دال ہے جو بلو کوڈ ہے اس لیے کہ اس پہ قلقلہ ہونا ہے اور یہاں پہلے سے ہی جزم ہے. ولم یولد میں لوگ عموماً ولم یولد پڑھ دیتے ہیں. یو میں آپ دیکھ رہی ہیں تختی نمبر 4 کے تحت واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے. ولم یولد نہیں پڑھیں گے اس کو، ولم یولد، اور دال میں قلقلہ بھی ادا کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد. اور آخری آیت میں جو ایک میجر مسٹیک ہے اور کامنلی سبھی لوگ وہ ادا کر رہے ہیں وہ ہے ولم یکن. یکن لکھا ہے لیکن یکل پڑھتے ہیں. نون اور لام کا کمبینیشن جہاں بھی آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ دال پر قلقلہ ہوگا، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں. نون اور لام کا کمبینیشن آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نون فالوڈ بائی لام ہو اور نون ساکن ہو وہ، تو اس نون کو پھر ہم ریپلیس کرتے ہیں لام سے. مطلب اس نون کو ہم لام پڑھتے ہیں، نون نہیں پڑھتے. ولم یکل پڑھیں گے، یکن نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لہو میں ایک الٹا پیش ہے جو اس ٹیکسٹ میں آپ کو سیدھا پیش دکھ رہا ہے، لیکن ایک آپ اسمال واؤ دیکھ رہی ہیں جو عربک ٹیکسٹ کے لیے یہاں پر اسمال واؤ لکھا ہے، لیکن ہمارے آپ کے مصحف کے اندر جو انڈو پاک سے شائع ہوتے ہیں اس کے اندر الٹا پیش لگا ہے. اور الٹا پیش ہم پڑھ چکے ہیں. الٹا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر یا کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یائے مدہ کے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. سب لوگ پڑھتے ہیں ولم یکل لہو کفوا احد، لیکن یہاں لکھا ہے ولم یکل لہو. لٹل اسٹریچ کے ساتھ ہمیں یہاں پڑھنا ہے، تھوڑا کھینچنا ہے. اگر نہیں کھینچیں گے تو یہ پیش ہو جائے گا، حالانکہ یہاں الٹا پیش ہے. تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اگلی بار آپ لوگ سنائیے اور اس کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لیکن عام طور پر اس کو لوگ پڑھتے کیسے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مطلب ہو کو سیدھے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں جو یہاں نہیں پڑھنا ہے. سورہ اخلاص میں ہم نے یہ پڑھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو اس کا موٹا پڑھیں گے اور زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو الف ہوتا ہے وہ کنڈیشنل ہے. وہ یہاں پر آیت نمبر 2 کے اندر
اگر ملا کر پڑھیں گے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، بغیر ملائے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا۔ صاد جو ہے ایک ہیوی لیٹر ہے، اس میں صامد کے اندر سی ٹی کے ساتھ موٹا ہی پڑھنا ہے، ورنہ اس کا حرف بدل جائے گا، جس سے انسان سخت گنہگار اور کبھی کبھی حرام کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایسا کتابوں میں لکھا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ سین کو کوئی صاد آرام سے، سین کو صاد تو نہیں لیکن صاد کو سین آرام سے کوئی پڑھ دیتا ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے۔ صامد۔ اور پھر قلقلہ میں ہم نے دیکھا فورس سکون کے ساتھ اور عام سکون کے ساتھ، اصلی سکون کے ساتھ اور فورس سکون کے ساتھ بھی کہ قلقلہ ہوا ہے دال پر۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یکن میں نون ساکن کے بعد اگر لام آئے تو پھر ہم نون ساکن کو نہیں پڑھتے، بلکہ اس نون کو بھی لام سے بدل کر یکل پڑھتے ہیں۔ اور لاسٹ میں پڑھا کہ ہو، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو میں جو الٹا پیش ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے، یہاں ہمارا سبق پورا ہو گیا ہے۔ کوئی مشورہ ہو کلاس کے تعلق سے تو آپ لوگ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، جی بتائیں۔ اور بہتر رہے گا کہ اگلی کلاس میں آپ میں سے کوئی اس کلاس کا 2 منٹ کے لیے یہ ریویژن کرائے، کوئی بھی 3 لائن جو ہم نے پڑھائی ہیں آپ اپنی اگلی کلاس میں اگر ریویژن کراتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا۔ پریپیئر ہو کر آئیے پلیز، اور اچھا ہے کہ آپ میں سے کوئی ریویژن کرائے۔ جی کسی کا کوئی کچھ سوال ہے، کچھ کہنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ مائک آن کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، سسٹر نعمہ نے انشاءاللہ کہا ہے، باقی لوگ بتائیے۔ میم اگر لام سے پہلے مطلب زبر یا پیش ہوتا ہے تو اسے ہیوی ریڈ کرتے ہیں، جی جی بیٹا۔ تو یہ ولم یا کل لہو میں بھی ہیوی کریں گے کیا لام کو؟ دیکھیے ولم یکل لہو میں یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، صرف یہ پرٹیکولر سرٹین اللہ ورڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ہیوی اور لائٹ جو ہے صرف وہیں ہوگا، باقی کسی لام میں قرآن مجید میں موٹا نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ اچھا آپ کا سوال تھا۔ اوکے، تو بس اللہ میں جہاں پر آئے گا وہاں پر ہم بھاری اور لائٹ پڑھیں گے۔ جی 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 چل، اوکے، جزاک اللہ۔ آمین، وہی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ کلاس کریں گے، اور اب ہماری کلاس سیٹرڈے میں انشاءاللہ 4:20 کے اراؤنڈ ہوگی۔ آپ لوگ حاضر رہیے، کچھ اور کوشش کیجئے کہ ہم بھیج دیں گے اس کی ریکارڈنگ، پھر آپ لوگ سورہ اخلاص کی ریکارڈنگ بھیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی جی۔ اور کلاس کے تعلق سے کسی کا کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ تقریباً 10 سبق ہونے کے بعد پھر ہم کلاس کا ایک پیٹرن چینج کریں گے، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ نئی بھی شامل کریں گے کلاس میں۔ آپ لوگ بھی اگر اچھے آپ کے پاس سجیشنز ہوں تو آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں۔